وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 274 میں سورۃ التغابن آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کلمت ما کے آخر میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اصابہ میں حرف الصاد ہے. صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور ہم مد الف میں پچھلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں. تو ہمیں صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اصابہ. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مصیبہ. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم نون ساکن کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من مصیبت. کلمت مصیبہ میں حرف الصاد ہے لہذا ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تائے مدورہ کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الالف آتا ہے کلمت الا. الف حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. مصیبت الا. کلمت الا میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہے، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت بإذن میں حرف الذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ یہاں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں نون کے نیچے زیر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. بإذن اللہ. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یؤمن. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. ومن یؤمن. کلمت یؤمن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف البا ہے کلمت باللہ. با حروف القلب میں سے ہے. قلب کا معنی ہے بدل دینا تو ہم نون ساکن کو ہلکی میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. یؤمن باللہ. کلمت باللہ حرف البا کے نیچے زیر ہے تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. باللہ. کلمت یہدی میں ہا ساکن ہے لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. دال کے نیچے زیر ہے تو ہم حرف الدال کو صرف زیر سے پڑھیں گے. یہدی قلبہ. کلمت قلبہ میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. با پہ زبر ہے تو ہم با کو زبر سے پڑھیں گے. آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. قلبہ واللہ. اور ہم کلمت قلبہ پہ رکیں تو ہاں پہ جزم سے رکیں گے. یہاں حرف الواو پہ زبر ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. واللہ.
کلمت بکلی میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین ہے کلمت علیم، عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شیئن علیم، کلمت علیم میں حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کلمت وَأَطِيعُوا میں حرف الطو ہے، طو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف العین پہ پیش ہے تو ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، کلمت الرسول میں حرف الراء پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر را کو پڑھیں گے، اور کیونکہ تشدید زبر کا ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں بھی پڑھنا ہے۔ کلمت فَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے کلمت تولیتم، تا حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، کلمت تولیتم میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے۔ کلمت فَإِنَّمَا میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت رسولنا میں را پہ زبر ہے تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت البلاغ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں غین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہاں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کلام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں لام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ اللہ، کلمت لا کے آخری میں مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت اللہ میں لام کی تشدید کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت علا میں کیونکہ لام پہ زبر ہے تو ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فلیتوکل میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ یا پہ تا پہ اور واو پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ حرف الکاف پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے۔ کلمت المؤمنون میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے جزم سے پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔